چاند بیوی کے مصنف وزیر حسن صاحب دلی کے اس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جس نے راشد الخیری اور شاہد احمد دہلوی جیسے ادیب پیدا کیے۔ ان کے اسلوب کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وزیر حسن کی عبارت پڑھتے جائیے اور سنگھار کرتے جائیے۔ ان کی مشہور کتاب چاند بیوی، جس کا تعارف ان نے خود یوں کروایا کہ ان صفحات کو اول میں نے اس طرح لکھنا چاہا تھا کہ تاریخی واقعات کو سلسلے سے دہراتا چلوں، مگر ادب چاہتا ہے کہ یہ واقعات زندگی کی سچائیاں بن جائیں۔ پھر میری بیوی نے کہا کہ یہ چیز ملک کی بہو بیٹیوں کے لیے ہے تو قصہ کہانی کے رنگ میں بھلی معلوم ہوگی۔ شہزادی چاند بیوی آج صبح ہرن کے شکار کو جا کے اب پلٹی تھیں، اپنے عربی توسن سے اتری، رخ سے نقاب الٹا اور جلدی جلدی محل میں آئیں۔ بڑی بڑی شہلائی آنکھیں، کتارہ سی ناک، کتابی چہرہ، بھرے بھرے بازو، کشیدہ قامت، سڈول جسم جس پر چاند تارے کی پکھراجی اوڑھنی، مشجر کی فیروزی پشواز اور بدن خاص کی یاقوتی شلوکے کی پھبن، سر پر روپہلا پیچ، اس پر سنہرا ترا، کانوں میں موتی نیلم کے آویزے، گلے میں زمرد کا گلو بند، شانوں میں گول کنڈا ہیروں کی بدھی، دھوپ سے چہرہ لال، دل چونچال، ہاتھ میں سمور کا دستانہ، اس پر شاہین جس کی آنکھوں پر اندھیری ہے۔ چاند بیوی مائیوں بیٹھیں تو گگن محل عروس محل بن گیا۔ جیسے ہی مائیوں کی دلہنوں نے زعفرانی جوڑے پہنے، ملکہ بیگم نے فرمایا کہ برات تک سب اسی رنگ کے جوڑے پہنے جس کا عروس محل سے انتظام ہوگا۔ اس طرح سارے محل میں یہی رنگ رچ گیا۔ جدھر دیکھو سرسوں پھولتی تھی، مرمری حوض کے حوض عبیر سے بھرے گئے، سیروں زعفران گھول دی گئی، منو ابٹنا تیار ہوا۔ اب کہیں شہزادیاں رنگ کے پھینٹے لڑ رہی ہیں، کہیں امیر زادیاں کھیل رہی ہیں۔ ایک کامنی دبکے دم سادے یہاں کھڑی ہے، ہاتھوں میں سونے کی جڑاؤ سراہی ہے، رنگ سے لبالب۔ دوسری کا انتظار ہے کہ آئے تو گلے کا ہار ہو جائے۔ ایک اور چیختی چلاتی وہاں سے بھاگی جاتی ہے، سر تاپا شرابور، پیچھے پیچھے دو الڑ انیلیاں اور بھاگی آتی ہیں، ہاتھوں میں بلوری آبگینے جن پہ گہرا گہرا رنگ، مرمرین جلدیں جن پر کملا کملا نور، اودی اودی نسیں جن میں جوان جوان خون۔ یہ سب ایسے مچلتے جیسے ساز کے تاروں میں نغمے مچلتے۔ ایک طرف دو چار نے مل کر ایک البیلی کو گھیر لیا، وہ کہتی رہی دیکھو بھائی یہ سند نہیں، ایک آؤ۔ وہ یہ کہتی رہی کہ ان ظلمنوں نے اس پر رنگ اڈیلنا شروع کر دیا۔ دوسری ہانپتی چلی آتی ہے، مکھڑے مکھڑے صحت کی شیرینی، جسم جسم پوشاک کی رنگینی، سب کی سب بتی سنگار کیے جڑاؤ پتلیاں سی بنی ہیں۔ وہ ایک کا کرن پھول جھمکا، وہ دوسری کا ہار چمکا، وہ ایک کا ست لڑا جھلکا، وہ تیسری کا جوشن دمکا۔ لو وہ انہوں نے اپنی کافوری کلائیوں کو اوپر نیچے رکھ کر ایک چلیپا سا بنایا اور ہاتھوں میں ہاتھ لے کر چک پھیریاں لینے لگیں۔ وہ سراہی دار گردنیں، وہ بلدار شانیں، وہ پٹڑا سی آنکھیں، وہ لامبی لامبی چوڑیوں کا پہلوؤں پر مچلنا ابھرنا اور گرنا جیسے کالی کالی ناگنیں تڑپتی بل کھاتی ہوں۔ یوں گھمیری میں سے آنچل بھی ڈھلکے، عارض بھی ارغبانی ہوئے اور جی کچھ ایسے گدگدائے کہ کھل کھل ہنس پڑیں۔ اسی طرح سہج سہج کر یہ چکپھیریاں بڑھنے لگیں اور پھر ایسا معلوم ہوتا جیسے حسن آج جوانی کے ہنستے بولتے دائرے سے بنا رہا ہے۔ ایسے میں جب کھیل پورا زور بھر لیتا اور کھیلنے والیاں پوری مگن ہو جاتی تو ساتھ کی جن سہیلیوں کی اس وقت باری نہ ہوتی اور کھڑی کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی ہوتی، وہ پنوالی ہونٹوں سے بانسریاں لگا لیتیں اور بڑے تال میل سے بجاتی تھیں، چھم 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 پائل باجے ہاپھو ہاپھو ہریا پھو۔ یہاں بانو نے آواز دی، اری نرگس، اری سوسن، نشاط خانے سے ذرا ساز تو لاؤ، میں بھی شہزادی بیگم کے ساتھ سہاگ سہیل سہلے گاؤں۔ اب کسی نے ستار لیا، کسی نے پکھاوج، کسی نے تمبورا چھیڑا، بانو سر ساگر لے سہاگ گانے لگیں۔
جیسے جیسے بانو گاتی آواز کا جادو جاگتا، لفظوں کی برنائیاں اجاگر ہوتی جو شدہ گزری باتوں کی پریاں بن کے سامنے آنے لگیں، جیسے یہ ان کے سرتاج کی کنیزیں ہوں اور ان کا سندیش لائی ہوں۔ اول تو حس و خیال ان کا نکسک تھا اور آس نراس ان کا پیرہن، مگر جوں سروں کے تیور روشن ہوتے یہ پریاں اس طرح شبنمی بنتی جاتی کہ مکھڑے، سروں کی شانتی، چال، تانوں کا لوچ، نبضیں، جیون کی کھٹتال، دل، پیار کی گمک، جنہیں دیکھ کے جان کے ساگر پر چاندنی سی کھل گئی اور رنگ رس کی موجیں اٹھنے لگیں، اور جن پر یہ پریاں ہاتھ میں ہاتھ ملائے یہی گیت گاتی سنائی دیں، پھر وہ نزدیک آئیں اور آتی ہی چلی گئیں، یہاں تک کہ سننے والوں کو اپنا بنا لیا اور آسمان پر لے اڑیں۔